بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مقاصد شریعہ۔ علم مقاصد شریعہ کا آج سبق نمبر 18 ہے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مقاصد تحسینیہ کا تعارف۔ آج کے سبق میں ہم مقاصد تحسینیہ کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مقاصد حاجیہ کے بارے میں تفصیل ذکر کی تھی اور مقاصد حاجیہ کی تعریف ذکر کی تھی، دلائل ذکر کیے تھے اور مثالیں ذکر کی تھی اور اس کے متممات یعنی مقاصد حاجیہ کو مکمل کرنے والی چیزوں کا ذکر کیا تھا، اور یہ بتایا تھا کہ یہ مقاصد شریعہ کی اقسام دراصل ذکر ہو رہی ہے۔ مقاصد شریعہ کی کل 6 قسمیں بن رہی تھی، اور ایک ہم نے ایک تقسیم کی شمول اور عدم شمول کے اعتبار سے، جس میں مقاصد شرعیہ عامہ، خاصہ اور جزیہ، اس کی تفصیلات پچھلے اسباق میں ذکر کی۔ پھر مقاصد شریعہ کی تقسیم حاجت اور ضرورت اور تحسین کے اعتبار سے تھی، تو اس اعتبار سے پھر ہم نے مقاصد شریعہ کی 3 تقسیمیں کی تھی، ایک ضروریہ، ایک حاجیہ اور ایک تحسینیہ۔ اور ان الفاظ سے ہی ان کی کا جو مفہوم ہے وہ ذہن میں اور سمجھ میں آ جاتا ہے۔ مقاصد ضروریہ کا مطلب وہ مقاصد جس کو حاصل کیے بغیر انسان کو بہت زیادہ مشقت کا سامنا ہو اور اس کے بغیر اس کی زندگی دنیا کی یا آخرت کی گزر نہ سکے، تو اس کو مقاصد ضروریہ کہتے ہیں۔ مقاصد حاجیہ اس کو کہتے ہیں جو ضرورت سے ذرا نیچے درجے کے ہو، یعنی اس کے بغیر زندگی تو گزر سکتی ہے لیکن بہت زیادہ تکلیف کے ساتھ گزرتی ہے۔ اور مقاصد تحسینیہ ان مقاصد کو کہتے ہیں جو انسانی زندگی میں خوبصورتی پیدا کرے۔ اچھا، پھر ان چیزوں کو شریعت کے اعتبار سے بھی ہم لے سکتے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے بھی لے سکتے ہیں۔ تو ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے پیش نظر بہت زیادہ ضروری ہو، حاجت کا مطلب حاجت کے درجے میں ضروری ہو، اور تحسینی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے ان کو خوبصورتی کے لیے مقرر کیا ہو۔ تو آج کے سبق میں ہم مقاصد تحسینیہ کے بارے میں تفصیل ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اس کی تعریف ذکر کرتے ہیں۔ تو مقاصد تحسینیہ ہی المصالح التي يقصد بها الأخذ بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق والتي لا يؤدي تركها غالبا للضيق والمشقة، ولكنها كما قال الغزالي تقع موقع التحسين والتزيين والتيسير للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات۔ مقاصد تحسینیہ جن مقاصد کی طرف انسان محتاج نہیں ہوتا، نہ اس کی وجہ سے تکلیف، حرج اور مشقت ہوتی ہے، لیکن اس کا اختیار کرنا اچھی عادات اور مکارم اخلاق میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی شریعت کے پیش نظر بعض ایسے مقاصد ہوتے ہیں جو اگرچہ ضروری نہیں ہوتے ہیں، نہ حاجی ہوتے ہیں، لیکن وہ تحسینی کے درجے میں ہوتے ہیں، یعنی اس کی وجہ سے خوبصورتی آتی ہے اور زیادہ کام مزین ہو جاتا ہے، یا آسانی اور زیادہ آ جاتی ہے، اور یا اخلاقی لحاظ سے اور عادت کے لحاظ سے اس کو اچھا شمار کیا جاتا ہے۔ بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان سے خوبصورتی، زینت اور زیادہ خوبیاں پیدا ہوتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نماز ہے، تو نماز کے لیے ایک ضروری چیز ہے کہ قبلے کی طرف آدمی قبلے کی طرف منہ کرے، طہارت حاصل کرے، کپڑے صاف ہو، لیکن ایک اس کے لیے محسنات ہے کہ آدمی سفید کپڑے پہنے، پگڑی باندھے، خوشبو لگائے اور مسجد میں جا کے پہلی صف میں نماز پڑھ لے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، تو اس کو کہتے ہیں محسنات۔ محسنات جو ہے یعنی مقاصد تحسینیہ، اس کے دلائل کون کون سے ہیں؟ تو ان کے دلائل میں سے چند کو ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلی دلیل قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھے۔ تو اب اگر ایک تو یہ ہے کہ کپڑے انسان ستر کے لیے پہنتا ہے، تو کپڑے نہ ہو تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی کا گناہ ہوتا ہے، اور یہ مقاصد ضروریہ میں سے ہیں
کہ انسان کپڑے پہن لے، لیکن ان کپڑوں کا پاک صاف ہونا، صاف ستھرا ہونا، یہ مقاصد تحسینیہ میں سے ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ کپڑے صاف ستھرے ہوں۔ ایک بندے کے کپڑے ہیں وہ پاک ہیں، نماز تو پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس کے کپڑے صاف بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، چمکدار بھی ہو اور اچھے نظر بھی آ رہے ہو، تو یہ شریعت کے پھر اچھے مقاصد میں سے ہیں۔ جیسے حدیث شریف ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند بھی کرتے ہیں۔ دوسری دلیل ہمارے پاس ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وان کنتم جنبا فاطہروا، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو اپنے چہروں کو دو، ہاتھوں کو دو کوہنیوں تک، اور سر کا مسح کرو، پاؤں کو دھو لو گٹوں تک، اور اگر تم غسل میں ہو تو غسل کرو۔ تو اب اس کو ہم دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو وضو کرو، تو یہ بھی محسنات میں سے ہے۔ اس کا مطلب ہم یہ لے لیں گے کہ ایک آدمی ہے وہ پاک صاف ستھرا ہے، یعنی اس کا وہ بے وضو نہیں ہے، لیکن نماز کے لیے جا رہا ہو تو بہتر یہ کہ وہ دوبارہ وضو کرے، تو یہ اچھی بات ہوگی، نوافل کے درجے میں ہم اس کو لیتے ہیں۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا پھر تو فرض ہے، اس کو مقاصد ضروریہ میں ہم کہیں گے۔ لیکن اگر وضو ہے اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک صاف ستھرے ہو، لیکن نماز کے لیے کھڑے ہو رہے تو دوبارہ صاف ستھرا ہو کے غسل و وضو کر کے نماز پڑھے۔ مقاصد تحسینیہ کی بات چل رہی تھی، مقاصد تحسینیہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ مقاصد تحسینیہ کی مثال ایک ہے طہارت، تو طہارت جو ہے اس سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال ہم ستر عورت کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بھی انسان اچھا لگتا ہے۔ اگر انسان کا ستر ڈھکا ہوا نہیں ہے تو وہ برا محسوس کرتا ہے، یا لوگ برا محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کھانے کے جو سنن اور آداب ہے، اب کھانا انسان کسی طریقے سے بھی کھا سکتا ہے، جس کے ذریعے سے چلتے پھرتے انسان کھا سکتا ہے، لیکن کھانے کے اگر آداب ہو تو اس کے ذریعے سے کھانے کا عمل اچھا ہوتا ہے، خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ اب کھانے میں ضروری چیزیں تو یہ ہے کہ انسان حرام نہ کھائے، اور انسان کسی سے چوری کر کے نہ کھائے، یہ چیزیں ضروری ہے، مقاصد ضروریہ میں سے ہے۔ یا اتنی مقدار کھا لے کہ اس کا جسم کھڑا ہو جائے، تو یہ بدن کی اس میں حفاظت ہو جائے گی۔ لیکن اگر کھانا انسان کھاتا ہے اور اس کے آداب کا خیال نہیں رکھتا تو یہ مقاصد تحسینیہ کے منافی ہے۔ مقاصد تحسینیہ اس کو کہتے ہیں کہ انسان دسترخوان بچھا کر کھائے، اور انسان دائیں ہاتھ سے کھائے، اور بہت زیادہ اسراف نہ کرے، حد سے زیادہ نہ کھائے۔ کھانے کے جتنے بھی آداب ہیں وہ سب اس میں ہم شمار کر سکتے ہیں۔ ہاتھ دھو کر کھائے، اور اسی طرح بہت زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائے، تو اور کھانے کے ساتھ ساتھ شروع میں پانی پی لے، درمیان میں پانی پینا اور آخر میں پانی پینا، اس سے پرہیز کرو۔ یہ جتنے بھی آداب ہیں، یا تو اس میں جسمانی فائدہ ہے، یا اس میں اس کو شریعت کے لحاظ سے فائدہ ہے، اگر وہ دعا پڑے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس طرح کھانے کے سنن و آداب، اس کو ہم مقاصد تحسینیہ میں شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نماز، روزہ اور صدقہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، ان میں اگر نفل کے طور پر وہ کرے گا تو یہ مقاصد تحسینیہ میں سے ہیں۔ تو 5 نمازیں تو فرض ہے، اس کو ادا کرنا یہ مقاصد ضروریہ میں سے ہے، اس لیے کہ حفظ دین ہے، یعنی دین کی اس میں حفاظت ہوگی۔ اور روزہ رمضان کا رکھنا یا نظر کا روزہ، تو اس میں دین کی حفاظت ہے۔ اس طرح زکوٰۃ دینا، یہ دین کا پہلو بھی اس میں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو نفل نماز ہے، نفل روزہ ہے، یا نفل صدقہ ہے، تو اس کو ہم مقاصد تحسینیہ میں شمار کریں گے۔ اور 5ویں نمبر پر مثال ہے نجس چیزیں نہ بیچنا، النہی عن بیع الرجل، تو نجس چیز، منع بیع النجسات، نجس چیزیں نہ بیچنا۔
مطلب ایک چیز ہے، مثلا اب امرود آدمی بیچ رہا ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز ہے جو فی نفسی ہی تو جائز ہے، لیکن وہ نجس ہے، ناپاک ہے، تو اس کو بیچنے سے پرہیز کرنا یہ بھی محسنات میں سے آتے ہیں۔ اگر وہ خراب ہے تو آدمی اس کو نہ بیچے، تو یہ محسنات میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے عورتوں اور بچوں پر جہاد کا لازم نہ ہونا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جہاد بہت بڑا عمل ہے اور اس میں دین کی حفاظت ہے، اور اس کے علاوہ انسان کی حفاظت بھی اس میں ہے، جہاد کے عظیم مقاصد ہیں، لیکن شریعت میں عورتوں پر اور بچوں پر اس کو لازم قرار نہیں دیا ہے، تو اس میں ان کی تحسینات کا خیال رکھا ہے، کیونکہ بچے وہ کمزور ہوتے ہیں، اس طرح عورتیں بھی کمزور ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آسانی کی ہے، اور یہ آسانی انتہائی زیادہ ان کے لیے آسانی ہے۔ تو یہ مثالیں ہو گئی مقاصد تحسینیہ۔ ایک اور مثال رہ گئی، وہ ہے کسی بھائی کے بے پر بے نہ کرنا۔ بے کرنا یعنی کاروبار میں شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے کہ کوئی کسی شخص کے ساتھ کسی چیز پر گفتگو چل رہی ہے کہ میں اس کو خرید رہا ہوں، اب اس کے درمیان میں آ کر اس کے بے کو اس پر باؤ نہیں لگانا چاہیے۔ اب اگر ہم دیکھ لیں بنیادی طور پر تو کوئی بھی انسان کوئی چیز خرید سکتا ہے، لیکن یہ آداب کے خلاف ہے، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے کہ کسی کی بات چل رہی ہے اور آپ بیچ میں آ جاتے ہیں اور ان کی بے کو خراب کر دیتے ہیں۔ یا اس طرح مثلا کسی بندے نے کسی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا ہے، اب ان دونوں کی آپس میں بات چل رہی ہے اور یہ اس دوران اس کو معلوم ہو اور یہ نکاح کا پیغام بھیج دے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو نکاح کا پیغام اگر اس حالت میں بھی بھیجے گا تو اس کا نکاح اگر ہو جائے تو یہ جائز ہوگا، لیکن یہ آداب کے خلاف ہے۔ تو جس کے شریعت کے جتنے بھی آداب ہیں جو فرض اور واجب کے درجے میں نہیں ہوتے ہیں، وہ سب مقاصد تحسینیہ میں آتے ہیں۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق تھا، سبق نمبر 18، اس میں ہم نے مقاصد تحسینیہ کی تعریف کی اور اس کے دلائل بھی ذکر کیے اور اس کے مثالیں بھی بیان کیے۔ اگلے سبق میں ہم یہ جو 3 اقسام تھی، مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ، اس کے تعلق پر گفتگو کریں گے کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، یعنی آپس میں ضد ہے یا نہیں ہے۔ تو مختصراً یہاں بھی ذکر کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مقاصد ضروریہ، مقاصد حاجیہ اور مقاصد تحسینیہ یہ آپس میں کوئی ضد نہیں ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کو مدد فراہم کرنے والے ہیں۔ ہر چیز میں بعض چیزیں مقاصد تحسینیہ ہوتی ہے، بعض مقاصد حاجیہ ہوتی ہے اور بعض مقاصد ضروریہ۔ تو مقاصد تحسینیہ مل کر مقاصد حاجیہ بنتی ہے، اور مقاصد حاجیہ مل کر پھر یہ ضرورت کی طرف لے جانے والی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو طاقت فراہم کرتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ان سے متعلق تفصیل ذکر کریں گے انشاءاللہ۔